جس نبی نے مرتے دم تک اپنے آخری زبان سے یہی کہا کہ اے لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا اور نماز کو ہرگز قضا مت کرنا، کیونکہ نماز یہ ایک ایسا عمل ہے، نماز یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کسی بھی حالت میں مومن پر معاف نہیں کیا گیا ہے، مسلمانوں پر معاف نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ ہر حال میں مسلمانوں پر نماز کو فرض کیا گیا ہے۔ اور جس کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آخری دم میں تلوار کے سایوں میں اور کربلا کی گرم تپتی ہوئی زمین پر سجدہ کر کے لوگوں کو یہ بتایا، یہ میسج دیا کہ اے لوگوں نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ جب وہ موت کے منہ میں تھے اس وقت اس نے اپنی نماز قضا نہیں کی، اور آج ہم ایک فلک جھپکتے ہی نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیں حضرت حسین علیہ السلام سے محبت کا کم کرنے والوں، جس حسین کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے نواسہ رسول کے ہاتھوں کو بلند کر کے فرماتے تھے، حسین منی وانا من الحسین، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے۔ اے لوگوں ہر حال میں حسین کا ساتھ دینا، اگر اس حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو تم اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، یہ میرا خون ہے۔ جس نے اس حسین کو تکلیف دیا اس نے مجھے تکلیف دیا، اور جس نے مجھے تکلیف نہیں دیا اس نے اللہ کو تکلیف دیا۔ لیکن افسوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جیسے ہی 7ویں محرم اپنے عروج کو پہنچا، ان ظالموں نے نہر فرات کا پانی بند کر دیا، جس سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہل و عیال پانی پی کر سیراب ہوا کرتے تھے۔ بلاخر کچھ ہی پل بیتنے کے بعد آپ اور آپ کے بچے جو ہے پانی کی شدت کی وجہ سے تڑپنے لگے، آپ کی بے بسی دیکھی نہیں گئی، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 70 ہاتھ گہرا کنواں کھدوایا، لیکن باوجود اس کنویں سے پانی نہیں نکلا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں صبر کرو، شاید یہ اللہ کی یہی مرضی ہے۔ اور نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ کچھ بچے جو ہے پیاس کی وجہ سے تڑپتے تڑپتے وہیں پر مر گئے۔ اتنے میں حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے آقا مجھے اجازت دے دیجیے، میں وہاں سے پانی لے کر جاؤں گا۔ آپ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اجازت ملی، آپ کے ساتھ 40 آدمی گئے، جن میں 20 آدمی گھوڑے پر سوار تھے اور 20 آدمی جو ہے پیدل ہی گئے۔ وہاں پر پہنچتے ہی دیکھا کہ یزید اور اس کی فوج چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی حضرت عباس اور ان کے ساتھی وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر پانی لینا آیا ہوں۔ اتنے میں وہ جاج کہتا ہے کہ تم وہاں جا کر پانی پی سکتے ہو، لیکن یہاں سے پانی لے جانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، کیونکہ پانی ان لوگوں کو بالکل بھی نہیں ملے گا۔ جب حضرت عباس نے دیکھا کہ اب یہ باتوں سے اب بات مننے والی نہیں ہے، تو تلوار کے زور پر حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہو کر اس دریا کے کنارے تک پہنچے، اور جیسے ہی اس دریا کے کنارے پہنچے انہوں نے مشکیزے میں پانی بھرا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی وہ روانہ ہوئے تو لوگوں نے عمر بن سعد کے کہتے ہوئے لوگوں نے حضرت عباس پر تیر چلانا شروع کیا، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تیر اس مشکیزے پر جا لگا اور وہ مشکیزہ کا پورا پانی زمین پر گر گیا، اور ان میں سے کچھ تیر حضرت عباس کے جسم مبارک پر لگے، جس کی وجہ سے انہوں نے وہیں دم توڑ دیا اور وہیں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ان یزیدیوں نے ایک خط لکھا اور اس خط کے ذریعے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام دیا کہ اے حسین دیکھو یہ دریا، اسی دریا سے پرندے پانی پی رہے ہیں، جانور بھی پانی پی رہے ہیں، لیکن تمہیں ایک قطرہ بھی پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ پیاسے نہیں مرے تو تم یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لو۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہیں پر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو اس ظالم کو پیاسی ہی مار دینا جس طریقے سے انہوں نے ہمیں پیاسا رکھا ہے۔ بس جیسے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی، وہ گھوڑا جس پر یزید سوار تھا، اس گھوڑے نے حضرت
اس گھوڑے نے یزید کو فوراً زمین پر گرا دیا، اور وہ یزید جیسے ہی زمین پر گرا، کربلا کے زمین پر گرا، وہ وہیں پیاسا تڑپتا ہوا مر گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 8ویں، 9ویں اور 10ویں محرم یہ دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہل و عیال پر بڑی بے دردی سے گزرے، جن کی وجہ سے بھوک اور شدت کی وجہ سے، جن میں کئی معصوم بچے جنہوں نے اپنا دم توڑ دیا۔ بالآخر کار حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو تلقین دی، اور ان کے ساتھیوں سے پیاس کی شدت بڑھ جانے کی وجہ سے رہا نہیں گیا۔ بالآخر کار جب 10ویں محرم اپنے عروج کو پہنچتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے تمام ساتھی کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہل و عیال کربلا کے میدان میں پہنچے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں پہچانو مجھے، میں تمہارے نبی کا نوازا حسین ابن علی ہوں۔ کیوں میرا راستہ روکا ہے، اور کیوں میرے بچوں کو 3 دن سے بھوکا پیاسا رکھا ہے، کیوں میرا عزیز و وقارب کو شہید کیا ہے؟ اتنے میں یزید فوج کی صفت سلام نے کہا کہ ہم تمہیں تمہارے بابا حضرت علی کے بھوک میں قتل کر رہے ہیں، تاکہ یزید جو ہے ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے لوگوں، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، وہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ اگر خیبر و خندق میں میرے بابا علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، آج اس علی کو تم یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں فوج کی یزید کے سپاہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں حضرت حسین کی بات سن کر لوگوں میں بغاوت نہ پیدا ہو جائے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ اے سن کیا دیکھ رہے ہو، اس حسین پر حملہ کرو۔ بس جیسے ہی تمام کے تمام لشکروں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار ذوالفقار کو نیام سے نکالا اور اللہ کا نام لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے اور ایک طرف اکیلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تمام لشکروں کو اس طرح فنار کر رہے تھے کہ فوجی اشکیا دیکھ کر واپس بھاگنے لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے لوگوں کہاں جا رہے ہو، آؤ آؤ، آج اس بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے بابے کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچوں کی قبر کھودی۔ اے لوگوں آؤ اور آج اس حسین کی جنگ دیکھو۔ جیسے ہی حضرت حسین علیہ السلام پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر لوگوں نے حملہ کیا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ تمام لوگوں کو ایک ہی بار میں فنار کر دیا۔ جیسے ہی عمر بن سعد نے دیکھا تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں یہ کیا دیکھ رہے ہو، یہ جو ہے حضرت علی کا شعر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، لہذا جاؤ اور لوگوں میں یہ اعلان کرو کہ جن کے پاس جو بھی ہتھیار ہے وہ دور ہی سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کرے۔ چنانچہ یزید کی یہ خبر سنتے ہی لوگوں نے دور ہی سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس کے پاس مارنے کے لیے نیزہ تھا اس نے نیزہ پھینک کر مارا، جس کے پاس تیر تھی اس نے تیر مارا، اور جس کے ہاتھوں میں پتھر تھے اس نے پتھر مارا، اور جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں تھا انہوں نے کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف پھینکنے لگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر اتنے تیر لگے کہ آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں، فوجی یزید ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا۔ بس اتنے ہی میں وہ گھوڑا جس پر آپ سوار کیا کرتے تھے، وہ گھوڑا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا حسین کو بچا لیں۔ بس عمر بن سعد نے دیکھا کہ یہ تو وہی گھوڑا ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں تیر چلانا بند کرو، اس لیے کہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے یہ وہ گھوڑا ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے۔ بس یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ لیکن افسوس ہے ایسے لوگوں پر
کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سواری کا احترام معلوم تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کر کے لوگوں کو، اپنی امتوں کو دکھایا کرتے تھے۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسے ہی گھوڑے سے زمین پر گرتے ہیں ان کو مار کر لہو لہان کیا گیا، اور پھر آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے، آپ کے جسم سے گردن کو الگ کیا گیا، اور آپ کے گردن کو نیزے بلند کوفہ اور شام کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ اور بالآخر جیسے وہ قافلہ آگے بڑھتا ہے تو کچھ آگے چل کر اس گردن کو جو ہے ایک پتھر پر رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لب مبارک جو ہے گر رہے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ حسین ہمیں بد دعا دے رہا ہوگا، ہم نے حسین اور اس کے تمام اہل و عیال کو قتل کر دیا۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے کان کو اس کے منہ کے قریب کرتا ہے تو کیا سنتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے آج یہ حسین جو ہے کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیو، یہی وجہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا کرتے تھے، لوذت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم اوحى ثم اقتل ثم اوحى ثم اقتل، کہ اے اللہ میں تیرے راستہ میں پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں۔ میرے بھائیو، یہ شہادت ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تمام شہیدوں کو ایک ساتھ جمع کرے گا اور اللہ رب العزت شہیدوں سے فرمائے گا، اے شہیدوں بتاؤ تمہاری کوئی اور تمنا ہے، تمہاری کوئی اور خواہش ہے؟ ان میں کوئی بھی شہید یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تو مجھے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے دے، تو مجھے جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ محلات دے دے، بلکہ ہر شہید یہی کہے گا، اے اللہ تیرے راستہ میں اپنی گردن کٹوانے کا اور اپنی جان نثار کرنے کا جو مزہ آیا وہ زندگی بھر میں کبھی نہیں آیا۔ اے اللہ میری یہ دلی تمنا ہے کہ تو ایک بار پھر مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تیرے راستے میں اپنی گردن کٹوانے کا اور پھر سے اپنی جان نثار کرنے کا وہ مزہ آیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ میں تیرے رسول کے شہر میں مجھے موت نصیب فرما، اے اللہ تو مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دعوی نبوت کرنے والوں کے فوج سے جب مقابلہ ہوا تو وہ مقابلہ بہت سخت تھا، اور اس جنگ میں 1200 قرآن کریم کے قاری شہید ہو گئے، اور اس جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، اور اس جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے بچ گئے، اور جیسے ہی وہ جنگ سے واپس ہو کر جاتے ہیں اپنے والد کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کے والد نے اپنے پاس بلا کر بتایا کہ اے بیٹے تجھے شرم نہیں آتی کہ تو بچ کر واپس آ گیا، اس جنگ میں تیرا بھائی مارا گیا اور تو جو ہے بچ کر واپس آ گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں دشمن کے ڈر سے چھپ کھڑا ہو، کہیں ایسا دشمن سے ڈر سے پیٹ پھلا کر بھاگ کھڑا ہوا ہو؟ تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر بن عبداللہ رونے لگے اور کہنے لگے، ابو جان میں نے اور